مومن اکرام، اب آپ کے سامنے دعوت ممبر ہے جناب سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ سید ضمیر الحسن نقوی صاحب سے کہ وہ ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات الله برادران ایمانی موالیان حضرت کردار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے حادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفادون تو ہم تیرے ہیں۔ بڑی مہربانی، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حادیوں نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا، انہیں اپنے جیسا بشر نہ کہنا، اب ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دے، پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے قبلہ مکتب تشیع کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعان علی فقط اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میری قوم سامنے ہے،
میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی مصطفیٰ کو۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، دلیل یہ ہے، کب کہا تھا پیغمبر نے، کب کہا تھا جناب سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان مصطفیٰ سے سنا۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی۔ کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو مقام قدیر پر پرانوں کا منبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی ہو مولا۔ لیکن ہم مل کے مولا سے بولے علی۔ اگر پیغمبر اسلام منزل قدیر پر مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان نہ فرماتے، ہم شیعہ کبھی علی ولی اللہ نہ پڑھتے۔ بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے نبی نے علی کے امیر المومنین ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور ایک بات ہے علی، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا، اور یہ امیر المومنین کا خطاب آسمانوں سے علی کے لیے نازل ہوا۔ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے ساتھ، اور ہے یا نہیں؟ میرے قبلہ جس طریقے سے جل جلالہ یہ اللہ کا پروٹوکول ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کا پروٹوکول ہے، علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، امیر المومنین کا پروٹوکول اللہ نے علی کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ نے معراج پر علی کو امیر المومنین بنایا، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے کمالات دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا۔ اب میرا ساتھ دیکھیں، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے ساتھ۔ قبلہ تشریف فرما ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ سائل عرض کرتا ہے مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب مخصوص ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین معراج میں بنایا، بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کو، بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ اگلے جملے پہ میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں۔ بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ چوکر ہی تو لگے گا۔ جو ہے یہ نہیں، وہ بھائی بادشاہ کا لباس پہننے سے کوئی فقیر بادشاہ تو نہیں ہو جاتا۔ یہ لباس تھا میرے مولا علی کا، بادشاہ کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو پھر کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے، کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے؟ ایک بات میں رو کے کہنے چلا ہوں، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ بولو تائید کرو میری، لائق سجدہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اعضائے سبعہ، 7 اعضاء، پیشانی،
ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 انگوٹھے اگر کسی ذات کے سامنے ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک اور بات کا احاطہ کرنے چلا ہوں، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ تفسیر میں رائے بیان کی جاتی ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ ذات توحید کو تھا۔ بھائی شیعہ سنی مجھے مل کے بتاؤ، آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ سارے بولو۔ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو کعبہ کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ ملائکہ کا رخ تھا آدم کی طرف، سجدہ ذات توحید کو تھا، سجدہ اللہ کے حکم تھا، حکم۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف کو دیکھتے ہی سجدہ کیا، یہ یوسف کو دیکھتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ، جس نے یوسف ملایا۔ کربلا کے زائرین بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، جب زائرین جاتے ہیں کربلا اور روزہ شبیر پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے، زائرین بسوں سے اترتے ہیں، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے، جس نے کربلا میں روزہ حسین دکھایا۔ توجہ ہے یعنی سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، بس لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دلیل میری سنیے گا نوجوانوں، یہ دلیل لے کے جائیے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب سر ہلا کے دینا، بعد از خدا کائنات میں سب سے عظیم تر ہستی کا نام کیا ہے؟ حضور کی ذات، لا الہ الا اللہ کے بعد جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ تو جو علی ولی اللہ سے پہلے ہے اور کلمہ توحید کے بعد ہے، تو جن کا لقب ہے ختمی مرتبہ، جہاں تمام مراتب علم بعد از خدائے بزرگ، تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے علاوہ تعظیم کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے، جناب سیدہ مولا علی کو سجدہ کرتی، حسنین ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود ہوتا، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے علاوہ کسی کو جھکنا اور سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ مذہب اہل بیت نہیں۔ ایک نعرہ مل کے بولو ہے علی، یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ سمجھا، پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ اب جوان سمجھ ہے کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں درخت۔ لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی حلالی اور سٹھانا، یہ جملہ میں کہنے نہیں لگا، میں تمباکو والا کی دیواروں پہ یہ جملہ لکھنے لگا۔
لیکن سر اٹھا کے بیٹھنا. اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا. علی کی خدمات دیکھ کر, علی کی اوصاف دیکھ کر, علی کے شرف دیکھ کر, یہ لباس تھا علی کا, بادشاہوں کو پسند آ گیا. تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا, ان کو کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین, ولید امیر المومنین, مروان ابن حکم امیر المومنین, عبد الملک ابن مروان امیر المومنین, شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین, نشے کی عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین, ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین, جمعے کی نماز پڑھ کو پڑھانے والے, جمعے کی نماز پڑھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں, اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے. لیکن آپ مل کے بولو توجہ ہے یہ رہی. کیا آج یزید امیر المومنین کے نعرے نہیں لگ رہے؟ کراچی میں نعرہ لگا یزید امیر المومنین کا. اسلام آباد کا ایک ملا یہ کہتا ہے کہ اگر یزید کو ہم برا کیسے کہیں, یزید کو جہنمی کیسے کہیں, یزید پہ لعنت کیسے کریں, اگر یزید کو جہنمی کہیں تو ان اصحاب کا کیا بنے گا جو یزید کی بیعت کر چکے ہیں. تو جو ہے یعنی اس مسئلے کا جواب آج سے 9 صدی پہلے دیوبندی مسلک کے عالم دین سید ابو العالی مودودی جماعت اسلام کے بانی نے 50 سال پہلے اس مسئلے کا جواب دیا تھا. جب کسی نے پوچھا تھا کہ جب اصحاب و زمانے میں جو اصحاب تھے جب وہ یزید کی بیعت کر چکے تو مولا حسین نے کیوں نہ کی؟ یہ دیوبندی ہے لیکن حسینی ہے, یہ دیوبندی حسینی ہے. اہل حدیث میں بھی اکثریت حسینیوں کی ہے. اور کربلا کے بعد 2 فرقے رہ گئے ہیں, یا یزیدی ہے یا حسینی ہے. مولانا عبدالستار ایدھی ہمارے بہت بڑے ہیرو گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا تھا ایدھی صاحب آپ کا مسلک کیا ہے, آپ کا فرقہ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ شیعہ ہے یا سنی؟ انہوں نے کہا تھا واقع کربلا کے بعد صرف 2 فرقے بچ گئے ہیں, یا یزیدی ہے یا حسینی ہے. میرا مسلک حسینی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل عظیم عالم دین فرماتے میں جب بھی یہ دیوبندی ہے لیکن حسینی ہے, جب بھی میں مدینہ گیا, جب بھی میں روضہ رسول پہ گیا, میں نے پاک پیغمبر سے ایک استدعا کی, یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے حسین کے میراثیوں میں شمار. مولانا طاہر اشرفی کا بیان ابھی زندہ ہے. طاہر اشرفی کا بیان آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن ہم وہاں جائیں گے جہاں مولا حسین جائیں گے. یزید کو زندہ باد کہنے والے یزید کے پیچھے جائیں گے, ہم تو حسین کے پیچھے جائیں گے. تو جو بھی حسین کے پیچھے جا رہا ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے سنی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, چاہے دیوبندی ہے, وہ حسینی ہے. جواب دیا تھا مولانا مودودی نے جب پوچھا گیا کہ صاحب جب اصحاب بیعت کر چکے تو مولا حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ مولانا مودودی فرماتے میں تم سے پوچھتا ہوں تو مجھے بتاؤ, جب وارث سے جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ ایک نعرہ مل کے بولو, سارے عبادت کرو. جب نواز رسول نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ آج کہا
اور تو اب یہ بات ٹھیک ہے، جو جمہوریت کے 4 اصول مسلمانوں نے بنائے ہیں وہ چاروں مطابق ہوتے تھے۔ استخلاف بھی تھا، اجماع بھی تھا، قیاس بھی تھا، شورا بھی تھا، عالم اسلام بیعت کر بھی چکا تھا۔ 3 شخصیتوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ان 3 میں سے ایک دب گیا، ایک چھپ گیا، ڈٹ گیا، حیدر کرار کا بیٹا۔ توجہ ہے یہ، ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا۔ امام نے بیعت نہیں کی، باقی عالم اسلام بیعت کر چکا ہے۔ تو بھائی جب اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے نہیں کی، تو اس کو پریشانی کا ہے کی؟ بھائی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی پارٹی سیاسی جماعت پورے ملک کی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے آنے والا کی ایک سیٹ کے، تو اسے کیا تکلیف ہے بھائی؟ جب عالم اسلام بیعت کر چکا یزید کی، اکیلے حسین نے نہیں کی، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اکیلا حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن کوئی تو ہے۔ او بھائی اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، لیکن وہ مصر تھا۔ یہ مجمع، ارے جی یہاں میں اشرا پڑھ چکا ہوں، یہاں میں PCO مجالس پڑھ چکا ہوں، ان صاحبان ایمان کے ذوق سماعت سے میں آگاہ ہوں۔ میں میرٹ کے اہل سمجھ کے جملہ دینے چلا ہوں، اور قبلہ نے مجھے پنڈیگیٹ میں سنا، چکوال تلا گنج میں وہاں مجالس سنی، بڑی خوشی ہوئی، قبلہ کی یہاں زیارت مجھے ہو گئی، تو قبلہ کی موجودگی میں ایک تاریخی بات کہنے چلا ہوں، اور آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیا میری بات کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بات کو سمجھ کے بولیں گے میرے ساتھ۔ عالم اسلام بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے نہیں کی نا، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، اپوزیشن ہے تو صحیح، لیکن وہ کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا، تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی۔ مل کے بولو آپ سے، یہ بھی معجزہ ہے ایسے، ذاکر کو تو مصرے پہ ملتے ہیں نوٹ، بعد میں انعام ملے تو یہ بڑا معجزہ ہے، اور وہ بھی مولانا کو، لیکن بات بھی میں نے قدر کی ہے، انہوں نے عزت کی ہے، مالک سلامت رکھے، مولا حسین کی حمایت کی ہے۔ جن لوگوں نے نعرہ لگایا انہوں نے حمایت کی زہرا کے بیٹے کی، یزید خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ میں جملہ بدل کے کہوں، خود یزید کی نگاہ میں عالم اسلام حسین کے مقابلے میں کچرے کی حیثیت رکھتا۔ اگر یزید کی نگاہ میں بھی مقام تھا تو حسین ابن علی کا تھا، وہ کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ آپ نے بیعت سن رکھا ہے، آج میں اس راز سے پردہ اٹھانے چلو، حلالیوں بوالیوں سب کھانا، او بھائی یہی تو مقدمہ ہے جو آپ 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک لڑتے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، جلوسوں میں، مجالس میں، یہی مقدمہ ہے جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں۔ بیعت کا مسئلہ سنیے گا، معاملہ کیا تھا؟ یزید کیوں عالم اسلام بیعت کر چکا، حکومت کر نہیں جب تک حسین بیعت نہ کرے۔ یہ ملعون جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا اگر بیعت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری کتاب ہے جو بیعت کے عنوان پہ ایک جملے میں آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگانا،
لیکن حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور باشکاف الفاظ میں بلند آواز سے پورے علاقے میں گونجے مولا حسین کی حقانیت کی یہ آواز، اور آپ کی حمایت ہواؤں میں محفوظ ہو جائے کہ جو مولا حسین کی حمایت میں بول رہا ہے اور یزیدیت کی مخالفت میں بول رہا ہے، یزید یہ سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین منی، یہ رسول اللہ کی بیعت، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا وہ بیعت لے کے کیا کرتا؟ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب میں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا، پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، میں جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا۔ اب یہ جملہ جس کا میں نے وعدہ کیا بیعت کے ذریعے، یزید چاہتا یہ تھا کہ سامنے بینر و اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام و محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج کیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے نانا کا ہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حیدر علی، ہاں مل کے بولنا، زندہ باد، زندہ باد، صلوات، مل کے ہاں، اور جو فرما رہے آپ، میرے امام نے چیلنج دیا کربلا میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔ امام نے بیعت، کہتے ہیں بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، جیسے محرم کا چاند شروع ہوتا ہے سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے، بھیا یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، اب یہ خود ہی روتے پھرتے ہیں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کر دوں تاکہ بچوں کے ہاتھوں میں دلیل آ جائے۔ ایک سوال کا جواب دو چار کر کے مسئلے کو حل کرنے چلوں۔ سوال کے جواب بول کے دینا، مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ سارے بولو، امام کا قاتل کون ہے؟ مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ میں مسئلہ حل کرنے چلوں، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ یہ شبہ خولی کے تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید تھا، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ تو زبرہ قبرہ ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے اور قیامت تک واجب اللعنت رہے گا۔ کہ لئے صاحب دو شہزادوں کا معاملہ تھا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں جاہلو مجھے دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھاؤ جہاں قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح۔ یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں۔ ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے اور مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، میرے مولا حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا، تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا۔ بولو یار میرے ساتھ، یزید ہار گیا نا۔ میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ تو چونکہ حسین جیت گیا
لہذا یزید حکومت تو یزید کی تھی اور مولانا موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ میری تحقیق ہے، آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اب ماتمی جوانوں کے لیے ایک جملہ کہنے چلا ہوں، جوانوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب طاقت اس کے پاس ہے، اس نے اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اچھا وہ جاہل تو تھا ہی، توجہ، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، بات میری مکمل ہو، نعرہ لگاؤ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بس یہ نعرہ لگنا چاہیے موضوع کی مناسبت سے۔ ہاں تو یزید یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے لوگ کے نیزہ پہ تلاوت ہے، اور یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا۔ اب بولو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اگر میں مولا حسین کی جیت عزاداروں کو یہاں آنکھوں سے دکھا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ آخری حلالی حسینی تک سر اٹھانا، میں مولا حسین کی جیت دکھانے چلا ہوں۔ بھائی یاد رکھنا، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، عاشور کے دن حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا، آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے میرٹ پر میرے مولا علی کو امیر المومنین بنایا۔ جملہ یاد ہے یا نہیں؟ جو جملہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمباکو والے کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں، حلالی اور سلطان اور مولا علی کی عظمت کا جملہ سمجھنا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، کیسے ذلیل ہوئے، کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشے کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ میں سوچتا ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن طاہش جیسے ہوں گے۔ اب سر اٹھانا جس جملے کا میں نے وعدہ کیا، جب ہم نے علی کو امیر المومنین مانا، ایک جملہ میں برابر کہا کرتا ہوں، عشرے کے دوران بھی کہا میں نے، اور یہ میرا جملہ ہے جو میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور یہ جملہ میری پہچان ہے،
जुमला सुन के दिल में ठंडक पैदा हो जाए, मेरे लिए उसी लम्हे दुआ कर देना। ये बिजली है ना, करंट, इसके दो असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, एसी भी चलाती है। मेरे मौला अमीर के नाम में अल्लाह ने दो असर रखे हैं। अली का नाम सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाता है, मोमिन के दिल में एसी। दोनों बुलंद करके नारे हैदरी। अगला जुमला मैं ना कहूं, मुझे तसल्ली नहीं होती, जुमले मेरे नहीं हैं, अल्लामा हुसैन बख्श जाना साहब किबला के जुमले हैं। सोने के पानी से लिखने के मुतरादिफ जुमले। आलिम आलिम होता है, आलिम की बात होती है। मैं अपने अशरे कुर्बान कर दूं किबला आलम के एक जुमले पर। सरखाना जुमला समझना, तवज्जो आखिरी हलाली तक। अल्लामा का जुमला एक किबला मुफस्सिर कुरान भी थे, कई मदारिस कायम किए, मेरे जैसे सैकड़ों शागिर्द उनके मुल्क में मुल्क से बाहर मौजूद है। लेकिन मैं कहा करता हूं किबला की बुलंदियत दर्जात के लिए यही एक जुमला काफी है। किबला फरमाया करते थे, नाम अली सुनता हर कोई है, लेकिन कलेजा मुकद्दर वाला ठंडा। बिल्कुल नाम अली सुनता हर कोई है, कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता है। माहौल ऐसा बन गया है, दिल नहीं कहा जुमला छोड़ने को। डॉक्टर अली शरीयती हमारे अजीम उस्ताद स्कॉलर गुजरे हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल थे, इसी तरीके से ईरान में डॉक्टर अली शरीयती का मकाम है। उन्होंने ऐसा अजीम जुमला कहा, जुमला नहीं पूरी किताब है। फरमाते ऐ शियान अली तुम कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने कायनात में एक ही अली बनाया और वो तुम्हारे हिस्से में आया। मिलके नारा लगाओ मौला अमीर के, अल्लाह अकबर, मिलके बोलो या रसूल अल्लाह, मिलके नारा है नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा हुसैन बख्श जाना साहब किबला का नाम आ गया, मैं उनका शागिर्द, अगली मैंने उनके साथ सफर भी किए। एक जुमला मुझे हिफ्ज हो गया उनकी जिंदगी ही में, और कमाल जुमला फरमाया करते थे कि हम तो अपने भाइयों के भी एहसानमंद हैं, हम अपने भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर नजरे करम फरमाई, एहसान फरमाया कि मौला अली को अलग करके हमारे खाते में डालो। आपने गौर ही नहीं फरमाया। दलील फरमाया करते थे, आप किसी कोच में सफर कर रहे हैं, बस में, कोच पे लिखा है ऊपर या अली मदद, सवारियां बैठे बिठाए कह देगी या बस का मालिक शिया है या ड्राइवर। कोई कार जा रही है उसके ऊपर लिखा हो या अली, कहेंगे कोई शिया जा रहा। मकान के ऊपर लिखा हो अली मंजिल, कहेंगे किसी शिया का मकान है। बोलो या मेरे साथ, किसी शिया का। बच्चे का नाम हो गुलाम अली, अली अब्बास, अब मजहब पूछने की जरूरत नहीं। नाम अली आया, अब मजहब पूछने की जरूरत नहीं। मसाइब की रवायत नहीं है, फजाइल की रवायत। शाम के दरबार में मलऊन यजीद में मेरे मौला सैयद सज्जाद से कहा, कह दिया आपका नाम क्या है? मेरे मौला फरमाते मेरा नाम अली इब्न हुसैन। कहा मैंने सुना है कि अली तो मैदान करबला में मारे गए। कहा वो मेरे भाई अली अकबर थे और एक मेरे भाई अली असगर थे, जिनके सरों पे अल्लाह ने ताजे शहादत को रखा। बहुत से अमीरुल मोमिनीन में दर्द था। ये मलऊन जुजला के कहते हैं, कैदी आपके बाबा हुसैन को अली के अलावा कोई नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली। उस वक्त साहिब नहजुल बलागा के पोते ने
میرے مولا سید سجاد نے ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بابا کے لہجے میں جلال میں آ کے فرمایا یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں دنیا سے نام علی مٹا کے چھوڑوں گا، میرے بابا نے طے کیا تھا اللہ مجھے 1000 بیٹا دے، میں ہر بیٹے کا نام بابے کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک دنیا میں علی علی ہوتا رہے۔ مل کے بابا علی مولا علی مولا سارے بولو حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے۔ ہاں حیدری تو قبلہ فرمایا کرتے تھے آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، سب مسلمانوں کا، محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کا، جیسے ہی آیا علی ولی اللہ سارا شیعوں۔ قبلہ کے جملے آزان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر سب مسلمانوں کی اذان، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کی۔ جیسے ہی آیا آزان میں اشہد ان علی ولی اللہ، اگلی پچھلی ساری شیعوں کی۔ کیا مطلب آخری حلالی تک جیسے ہی نام علی جہاں بھی آیا وہ چیز ہو گئی شیعوں کی۔ قبلہ فرماتے خیال رکھنا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ علی ولی اللہ۔ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہے وہ میں جملہ کہوں علی اور ولی اللہ، وہ جملہ کہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا، تاریخی جملہ کہنے چلو ہوں، جب ہم نے اس کو امیر المومنین مانا کہ جسے اللہ نے میرٹ پہ امیر المومنین بنایا تھا، اب سبحانہ علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر، جسے اللہ نے امیر المومنین کا لباس پہنایا، جب ہم نے ان کو امیر المومنین مانا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش رسالت پہ پلا وہ امیر المومنین، جو لعب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جو بستر محمد پہ سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمان سے اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا جب مولا ایسا ہوگا، امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا، پھر مومن سید علی خامنہائی جیسا ہوگا۔ بھئی جیسا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہو۔ یاد رکھنا، انصاف کرنا، آدم امام کے ماننے والے ہو، مولا امام المتقین ہو تو کیا مومن بھنگی ہو سکتا ہے؟ مومن چرسی ہو سکتا ہے؟ مومن بے نماز ہو سکتا ہے؟ مومن بے روزہ دار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسا مولا ویسا مومن۔ ہمارے 14 مولا ہیں، 14، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل، یہ 14 ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے 14 اسوہ ہے، اسوہ۔ ایک بات کہہ کے میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو،
بولو 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 میرے ساتھ، رحمت اللہ، کلمہ رحمت للعالمین کا پڑھتا ہے اور ظالم ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک ربائی سنا دوں آپ کو. ربائی، یہ مجمع سہل ہے کہ ربائی سنو. آخری ربائی سنیے گا. آپ میرے مولا کے مداح خان ذاکرین سے ربائی سنتے، آج ایک مولانا سے ربائی سنیے. ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو. ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا بادہ. مل کے حیدر علی. صلی اللہ. ختم ہوگی میری تقریر. اللہ آپ کو اجازت. ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم. رسول رحمت کا ماننے والا اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو مہمان نواز نہ ہو، سید و شہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو، باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور حلال و حرام سے جاہل ہو، صادق کا ماننے والا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے. یہ کردار ہے ہمارے لیے اسلام کے رول ماڈل کردار. بڑی مشکل سے کربلا والوں نے دین بچایا اور تمہیں دیندار بنانے کے لیے حسین کی 4 سالہ یتیم بچی نے شیور کے تماچے کھائے. اکیلا رہ گیا غریب زہرا، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا. 1950 زخم علامہ حسین بختیارہ نے اصحاب الیمین میں لکھے ہیں، لیکن عزاداروں جو زخموں کے اندر زخم تھے، تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں اکبر کی جوانی کے زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کے زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اصغر کی معصومیت، اصغر کی معصومیت کے زخموں میں زینب کی چادر، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے. خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا. بی بی فرماتی ہے بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو، اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا زینب حسین اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی. کہا بھیا
घबरा नहीं, अंदर आ, अभी तो चादर मेरे पास है, आप की चादर से तेरे जख्मों को साफ करो। मौला हुसैन अंदर दाखिल हुए। मैं मसला पढ़ रहा हूं, जब इशारा करूंगा तो सोचना आएगा। मेरे मौला हुसैन अंदर दाखिल हुए। अब मातमी के लिए जुमला, दाखिल होते ही फरमाया, बहन ज़ैनब मुझे पुराना लिबास उठा। आलिमा मेरे मौलिमा बहन समझ गई, भाई लिबास नहीं कफन मांग रहा। कफन से तन किया, तैयार हुए मौला, अब है मातम के जुमला। बीबी फरमाती, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, भैया इन पर्दादार बीवियों की एक दरखास्त है। क़यामत का मंजर है, खुदा की कसम, इन पर्दादार बीवियों की एक दरखास्त है। मौला जा रहे हैं, अब तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। बीवी हम हल्का बना के खड़ी होती हैं, मौला से कहिए हमारे दरमियान से गुजर जाए। अल्लाह करे मैं मोमिन को लफ्ज़ समझा दूं। सैयदादियों ने हल्का बनाया, इमाम ने गुजरना शुरू किया। किबला मैंने पढ़ा किताबों में, क्या मौला चलते थे ना, सर को झुका के चलते थे। आज मौला गुजर रहे हैं, कभी लैला को देखते हैं रो पड़ते, कभी फरवा को देखते हैं रो पड़ते। लैला को देखा तेरा अकबर मारा गया, फरवा को देखा तेरा कासिम मारा गया, रुकैया को देखा तेरा भाई अब्बास मारा गया, सकीना को देखा उठा के सीने से लगाया। सकीना थोड़ी देर के बाद तुझे शेवर के दौरान मातम करना न समझना। कौन